اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں درسگاہ ٹی وی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حجاز سے نکلنے والی آگ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سرزمین حجاز سے ایک آگ نہ نکلے گی۔ آگ جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ بصرہ مدینہ اور دمشق کے درمیان شام کا مشہور شہر ہے، جو دمشق سے 72 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ پوری ہو چکی۔ یہ آگ مدینہ طیبہ کے نواح میں 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو ظاہر ہوئی اور سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی آگ کی لپیٹ میں آئے وہ ان کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا گئی۔ 52 دن تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح ٹھنڈی ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگے۔ اس آگ کی روشنی میں مکہ مکرمہ حتیٰ کہ بصرہ جیسے دور دراز علاقے میں سے بھی دیکھی گئی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے مشہور بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے وہ علامات قیامت میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک آگ جو 654 ہجری میں نکلی تھی بہت عظیم تھی۔ خود مجھے مدینہ کے لوگوں نے خبر دی جو وہاں اس وقت موجود تھے۔ محمد احمد بن احمد قرطبی نے اس آگ کی تفصیل اس طرح لکھی ہے، حجاز میں ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدا زلزلے سے ہوئی جو بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات میں عشاء کے بعد آیا اور جمعہ کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہا، اور آگ کریزہ کے مقام پر حرا کے پاس نمودار ہوئی۔ وہ ایک ایسے عظیم شہر کی طرح نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی اور اس پر کنگرے ہیں، برج اور مینار بنے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی آگ کے شہر میں دکھائی دیتے تھے جو اس آگ کو دھکیل رہے تھے، جس پہاڑ پر سے گزرتی اس سے ڈھا دیتی اور پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس سیلاب میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی شکل میں نکلتا تھا، جس میں بادل کی سی گرج تھی۔ وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافروں کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بہت بڑی پہاڑ کی ماند جمع ہو گئی۔ پھر آگ مدینہ کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینہ میں ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، یعنی یہ آگ مدینہ کی ہوا کو گرم نہ کر سکی۔ اس آگ میں سمندر کا جوش و خروش تھا۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا، میں اس آگ کو مسلسل 5 دن فاصلے تک فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا وہ مکہ بصرہ کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی۔ اور یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آگ کی پیش گوئی کر چکے تھے۔ اس زمانے کے حدیث کے لکھنے والے مشہور بزرگ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہیں اس آگ کے بارے میں مدینہ کے قاضی اور دوسرے بزرگوں نے خطوط لکھے، کیونکہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دمشق میں تھے۔ اس بارے میں وہ فرماتے ہیں، 654 ہجری میں ماہ شعبان میں کئی خطوط مدینے سے آئے۔ ان خطوط میں ایک عظیم واقعہ کی تفصیل ہے جو وہاں رونما ہوا ہے۔ اس واقعہ سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔
خطوط کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ اس آگ کی روشنی میں تیمہ کے مقام پر خطوط لکھے گئے ہیں۔ یہ آگ زمین سے نکلی اور اس میں سے آگ کی ایک وادی بہنے لگی، یہاں تک کہ وہ اود پہاڑ کی حدود میں آ گئی۔ اس میں سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ نمودار ہوتے تھے اور روشنی اس قدر پھیلی کہ لوگوں نے اسے مکہ سے بھی دیکھا۔ یہ آگ مہینوں باقی رہی، پھر ٹھنڈی ہو گئی، اور جو بات مجھ پر واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ آگ وہی تھی جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ مدینے کے نواح میں زہر ہوگی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ کے آس پاس آگ کے دھوئیں کی وجہ سے چاند اور سورج کی روشنی اس قدر دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند اور سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قطب الدین رحمت اللہ علیہ ہیں جو اس وقت مکہ میں تھے۔ انہوں نے آگ کی تحقیق میں بڑی جستجو کی، ایک کتاب لکھی جس میں اس آگ کے متعلق واقعہ بیان کیا ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے حرا کے پتھروں میں ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا اور باقی حصہ مدینہ کے اندر تھا۔ آگ صرف باہر کے حصے تک پہنچی اور بجھ گئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، اور ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ قاضی صدر الدین جو اس زمانے میں بصرہ کے ایک مدرسے میں مدرس تھے، کہتے ہیں جن دنوں یہ آگ نکلی میں نے بصرہ کے ایک دیہاتی کو خود کہتے سنا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کے بارے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ یہ آگ حجاز سے نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے ایک وادی بہہ نکلے گی، تیسری یہ کہ اس سے بصرہ کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، اور تینوں باتیں پوری اور ظاہر ہو کر رہی ہیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، شکریہ۔